حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری قوم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا دامدار سانحہ ہے کہ اس پر رنج و غم کے کوئی بھی الفاظ استعمال کیے جائیں گناہ کافی ہوں گے۔ آپ حضرات نے اپنی محبت، عقیدت اور ایمانی اخوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہاں پر حضرت کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے زحمت اٹھائی۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت صرف کراچی سے نہیں بلکہ پورے ملک سے، دور دراز کے علاقوں سے، گلگت سے، چترال سے، بلوچستان کے دور دراز، دور افتادہ علاقوں سے اور ملک کے ان حصوں سے جہاں تک پہنچ بھی آسان نہیں، وہاں سے حضرات علماء کرام اپنی ایمانی قوت اور ایمانی محبت کے تحت یہاں پر تشریف لائے ہیں اور یہاں جمع ہوئے ہیں۔ صرف ہمارے دارالعلوم میں ہی اطراف ملک سے کل سے مہمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کراچی کے مختلف مدارس میں اطراف ملک سے بلکہ دوسرے ممالک سے، تصویر نہیں لو بیٹھ جہاں جاؤ، اس وقت امارات سے، تصویر لینے آئے ہو، جنازے میں آئے ہو؟ سعودی عرب سے، انگلینڈ سے ہمارے معزز مہمان تشریف لائے ہیں تاکہ اس نماز جنازہ میں شرکت کی سعادت حاصل کریں۔ ہم ان سب کی خاطر خواہ میزبانی جس کا جو اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کر سکے اور نہیں کر سکتے، ان کا اجر یقیناً اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہے اور انشاءاللہ ان کی اس محبت کا، ان کی اس عقیدت کا، ان کے اس ایمانی جذبے کا عظیم اجر اللہ جل جلالہ کی بارگاہ کو ملے گا۔ اس وقت نماز جنازہ کا اعلان 9 بجے ہوا ہے، انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ 9 بجے نماز جنازہ ادا کر دی جائے اور اس کے لیے الحمدللہ مناسب انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیکن میں اس موقع پر اتنا عرض کروں کہ یوں تو حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہم، جن کے ساتھ آج مجھے سرہم یا رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہوئے دل کٹتا ہے، سبھی کے لیے وہ کہہ محبت سے، کہہ شفقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و فضل کی جن بلندیوں تک ان کو پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو فقہی بصیرت عطا فرمائی، اس کی وجہ سے پاکستان کے علماء نے اتفاقی طور پر، متفقہ طور پر ان کو مفتی اعظم سے لقب دیا۔ ایک مفتی اعظم وہ ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے جس کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں کہ سرکاری طور پر جس کو مفتی اعظم قرار دیا جاتا ہے اس میں بہت سے سیاسی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، وہ ان کی قابلیت کی وجہ سے کم اور حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات کی بنا پر زیادہ
لیکن حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی حکومت نے نہیں، کسی سرکار نے نہیں، بلکہ علماء کرام نے، خود علماء کرام نے ان کو یہ لقب عطا فرمایا، علماء کرام کے ایک بڑے مجمع نے عطا فرمایا اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ علماء کرام نے ان کو اپنا ایک طرح سے علم و فقہ کے اندر اپنا سربراہ اور مفتی اعظم قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا مظاہرہ بھی اس طرح کرایا کہ اس وقت ملت اسلامیہ جن مختلف مسائل کا شکار ہے اور جو نو بنو مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلم سے، ان کی زبان سے، ان کی تصنیفات سے، ان کے فتاوی سے ان تمام مسائل کا حل پیش کیا اور مفتی اعظم ہونے کا انہوں نے پورا حق ادا کیا۔ اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ سرکاری مفتی اعظم نہیں بلکہ علماء کرام کے نام سے مفتی اعظم۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے رہو سے یہ واقعہ سنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک حجام تھا جو اس کے بال بنایا تھا۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے اس کو بال بنانے کے لیے بلایا، لیکن جب وہ پہنچا تو بادشاہ سو چکا تھا۔ تو اس نے حجام نے سوتے سوتے اس طرح اس کے بال بنا دیے کہ بادشاہ کو پتہ بھی نہیں چل سکا اور وہ بال بنا کر چلا گیا۔ بادشاہ جب بیدار ہوا تو اس نے دیکھا کہ میرے بال بنے ہوئے ہیں، تو پوچھا تو معلوم ہوا کہ حجام کے سوتے ہوئے بال بنا کے چلا گیا۔ تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بلا کر ایک تقریب منعقد کی اور اس کو، اس حجام کو رئیس الحجامین کا خطاب دیا کہ یہ سارے حجاموں میں سب سے بڑا ماہر حجام ہے، رئیس الحجامین کا خطاب دیا۔ اس نے سن لیا اور خاموش بیٹھا رہا، کوئی شکریہ بھی ادا نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہارا اتنا بڑا اعزاز کیا کہ تمہارے لیے ایک تقریب منعقد کی اور اس میں تمہیں اتنا بڑا اعزاز اور خطاب ادا کیا، تمہیں کچھ خوشی نہیں معلوم ہو رہی؟ کہہ رہے کہ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے کر دیا، لیکن میں اس پر خوش اس لیے نہیں ہوں کہ یہ آپ نے دیا جس کو پتہ نہیں ہے کہ حجامہ کیا ہوتی ہے۔ اگر میرے ہم پیشہ لوگ مجھے خطاب دے دے تو مجھے بے شک خوشی ہوگی، لیکن آپ بادشاہ نے خطاب دیا ہے تو مجھے کوئی اس کی حقیقت اور وقت معلوم نہیں ہے۔ تو یہ مفتی اعظم جو سرکاری طور پر مقرر کیے جاتے ہیں، یہ سرکاری اعزازات جو ان کو دیے جاتے ہیں ایسے افراد کی طرف سے ہوتے ہیں جن کو نہ علم کا پتہ ہے، نہ ان کے اتفاقوں کا پتہ ہے، نہ ان کے بصیرت کا پتہ ہے۔ لیکن حضرات علماء کرام جو علم کی حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، جو اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، جو اس میں بصیرت رکھتے ہیں، جب وہ کسی شخص کا انتخاب کرے تو وہ ہے در حقیقت جو حقیقی طور پر وہ خطاب کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خطاب عطا فرمایا اور یہاں پر وہ حضرات موجود ہیں جنہوں نے ان کی زیارت کی ہے، جنہوں نے ان کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، ان کے اخلاق، ان کے عادات، ان کا کردار اور پوری امت کے لیے ان کا درد کہ کوئی روئے زمین پر کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی مسئلہ پیدا ہوا تو ایسا معلوم ہوا کہ ان کا ذاتی درد ہے، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے انفرادی طور پر تو جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، لیکن اجتماعی طور پر کہاں سے سارے اہل علم کے پاس گئے، ان کے بعد سفر کیے اور ان مسائل کے حل کے لیے اپنی ساری کوششیں
फराहम कर दे। मैं किस बात का जिक्र करूं? अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जिन कमालात से नवाजा था और उनको जो खास मकाम अता फरमाया था, आज ये सामने इंसानों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको किस मकाम पर फायज फरमाया था। हमें अंदेशा है कि हुजूम की वजह से अभी बहुत से लोग शायद यहाँ तक पहुँच नहीं सके। यानी इस वक्त हमें इतना ये मिली है कि सड़कों पर बहुत बड़ा मजमा अभी तक रुका हुआ है और पहुँच नहीं सका, तो इसलिए हमें उनका इंतजार भी थोड़ा करना होगा ताकि वो लोग जो बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से बसों में, रेलों में, हवाई जहाज़ों में, मुझे कल मेरे एक साथी ने बताया कि इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर ऐसा लग रहा था कि सारे उलमाए किराम ही जा रहे हैं नमाज के अंदर। तो हर तरफ से लोगों का सैलाब है जो उमड़ रहा है और हमें उनका ख्याल रखना भी जरूरी है। बहरहाल मैं यह कर रहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको जो मकाम बख्शा और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे दीन के मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत दी, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन मैं अपने लिए कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये शरफ अता फरमाया था कि आज 75 साल की रफ़ाक़त, 75 साल की रफ़ाक़त जो तालिब इल्म के दौर से शुरू हुई थी और आज तक मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी इनक़ता के जारी रही। हमने हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह हाफ़िज़ कुरान थे, उन्होंने कुरान करीम हिफ्ज़ किया था। मैं हिफ्ज़ कुरान से महरूम रहा, मैं हिफ्ज़ नहीं कर सका। और ये वो ज़माना था जबकि हम और हमारे वालिदैन और हमारा पूरा ख़ानदान देवबंद से पाकिस्तान मुंतकिल हुआ था, जहाँ पर हिजरत की थी। और के अंदर ऐसा हुआ था कि वहाँ तो बड़े इदारे थे, मदारिस थे, हिफ्ज़ कुरान वगैरह के इंतजामात थे, लेकिन यहाँ पर उस वक्त मदारिस न होने के बराबर, लिहाजा उनको हिफ्ज़ करने में काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी वक्त खर्च हुआ। तो इस वजह से मुझे ये मौका मिल गया कि जब किताबें पढ़ने का वक्त आया तो मैं उनके साथ शामिल हो गया और तालिब इल्म में उनके साथ रहा। हज़रत मौलाना अब्दुल रहमान साहब दामद बरक़ात को बुला लिया, तशरीफ़ ले आए हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाकल्लाह खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला उनका ख्याल बनाए, सलाम रखे। तो इसलिए मुझे ये शरफ अल्लाह ने अता फरमाया कि हमने साथ पढ़ा, साथ दारुल उलूम में रहे, साथ पढ़ना शुरू किया, साथ पढ़ाया, साथ दारुल उलूम के अंदर रहे, साथ हर मुल्क की तमाम इज्तिमाई सरगर्मियों में हमें अल्लाह ने रफ़ाक़त का शरफ और बख्शा। आज 75 साल की रफ़ाक़त खत्म हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला आप सब हज़रात से दरख्वास्त है कि जो पीछे खड़े हुए हैं वो भी अगर अपनी अपनी जगह पर तशरीफ़ रखते हैं तो बड़ी मेहरबानी हो। जैसा कि मैंने अभी अर्ज़ किया था कि बाहर दारुल से बाहर ट्रैफिक का हुजूम है और बहुत से हज़रात दारुल में दाखिल होने के मुंतज़िर हैं। इसलिए थोड़ा सा अगर हम उनको मौका दें, उनके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करें तो यह मुनासिब होगा। इस मौके पर मैं मानव डायरेक्टर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि पहले वो कुछ किताब है।
نہیں